الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سیریز الحمدللہ جاری ہے۔ 15 دروس اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور ان 15 دروس کے اندر پیارے نبی، پیارے سرتاج رسول، سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نے 10 حقوق جو ہیں اللہ پاک کی توفیق سے مکمل کیے۔ آج اس سلسلے کا 16واں درس ہے۔ آج کے درس کے اندر جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے سنت اور بدعت۔ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے۔ یہ آج کے درس کا موضوع ہے، سنت اور بدعت۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، کسے کہتے ہیں سنت، بدعت کسے کہتے ہیں، اور اس کا حکم کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ موضوع سمجھ میں آ جائے، یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، تو انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی توفیق سے گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اور سنت کے مطابق، صراط مستقیم کے مطابق ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ موضوع سمجھنے کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے۔ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ اس کو ذرا اچھے طریقے سے توجہ سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا معنی ہے طریقہ، راستہ، کوئی سیمپل، کوئی چیز کرنے کے لیے کوئی پہلے سے اس کا رول ماڈل، کوئی سیمپل موجود ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی پروسیجر ہو، کوئی راستہ ہو، تو اسے کہتے ہیں سنت۔ سنت کے معنی ہے طریقہ یا راستہ۔ دین اسلام میں ہمیں نیکی کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، دین کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، تو جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں عبادت کرنے کا بتایا ہے، سکھایا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ یعنی دین اسلام میں عقائد و اعمال ہوں یا عبادت و معاملات، احکامات و مسائل میں وہ طریقہ، وہ راستہ جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، صحابہ کرام کو سکھایا، اس کی تعلیم دی، جو کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، وہ سنت کہلاتا ہے۔ یعنی دین اسلام پر، شریعت پہ عمل کرنے کا وہ طریقہ، وہ راستہ جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ سنت ہے۔ بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے سنت کو سمجھنا، کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ عبادت کرنی کیسے ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے سکھائی۔ تو جو اللہ کے نبی نے سکھایا، وہ طریقہ، وہ راستہ، دین کے اوپر عمل کرنے کا، عبادتیں کرنے کا، یہ سنت ہے۔ چاہے عقائد ہوں، عقیدہ ہو، ایمانیات ہوں، اس میں بھی ہمیں سنت کی ضرورت ہے کہ سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، کہ قرآن و حدیث کے مطابق۔ عبادتیں ہوں، عبادتیں کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے، دیگر تمام معاملات عبادتوں کے سنت کے مطابق جو اللہ کے نبی نے سکھائے۔ معاشرت ہے، یعنی ہمارے جو ایک معاشرتی نظام ہے، ٹھیک ہے، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، گھر بار کے معاملات، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، رشتہ داریاں کیسے ہوں گی، آپس میں تجارتیں کیسے ہوں گی، لین دین کیسے ہوں گی، لین دین وغیرہ، یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے، جیسے اللہ کے نبی نے سکھائے، جیسے صحابہ کرام نے سیکھے اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کو محفوظ کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کو سیکھا، اور آپ کی موجودگی میں ہی دین کو محفوظ کیا روایات کے اندر، اور خود اس کے اوپر عمل کیا۔ تو وہ تمام راستے، طریقے، دین کے اوپر عمل کرنے کے، عبادتیں کرنے کے، جو اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ سنت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کے مد مقابل بدعت۔ بدعت جو ہے وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ، وہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی، صحابہ کرام نے نہیں سیکھی، وہ دین کے اندر موجود نہیں تھی، وہ لوگوں کی اپنی طرف سے بعد میں بنائی گئی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بدعت کا جو لغوی معنی ہے، مفہوم ہے، وہ با، دال اور عین، بدعا یا بدعا سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز، نیا کام، نئی مثال، نیا طریقہ، نیا راستہ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی یہ آیت سے، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 117، سورۃ البقرہ آیت نمبر 117، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض،
کہ اللہ تعالیٰ بدی السماواتی والارض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، جو صفت خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن یہاں جس صفت کا تذکرہ ہوا وہ ہے بدی السماواتی والارض، کہ آسمان و زمین کو شروع سے اثر نو ابتدا سے پیدا کرنے والا، جب نہ آسمان موجود تھے نہ زمین موجود تھی، کوئی ان کی مثال نہیں تھی، آسمانوں کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، ان کا وجود ہی نہیں تھا، زمینوں کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، ان کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا کام کیا، نئے سرے سے شروع سے آسمان و زمین کو بنایا جو پہلے نہیں تھا۔ تو اسے کہتے ہیں بدی السماواتی والارض، کہ شروع سے ابتدا سے نئے طریقے سے نیا آسمان و زمین کو ابتدا سے نئے طریقے سے بنانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی، بدی السماواتی والارض۔ سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسول، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مکے کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مکے کے لوگوں تم مجھے جھٹلاتے ہو، یقین نہیں کرتے ہو، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، تمہیں کیوں حیرت ہوتی ہے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ سلسلہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، میں کوئی نیا تو نبی، کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں۔ کل ما کنت بدعا من الرسولی، یعنی دیکھیں با دال اور عین، بدعا من الرسولی، کہ میں کہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو شروع کرنے والا تو نہیں ہوں نیا، کہ کوئی نیا نبی نیا رسول تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں نا، وہی پیغام جو وہ لے کر آئے تھے، وہی دین، اللہ کی عبادت، اسی کی دعوت میں بھی دے رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں بدعت جو ہے قرآن پاک میں ان معنوں میں استعمال ہوئی، جس کا مطلب ہے نیا طریقہ، نیا کام، نئی مثال، نئی چیز۔ اب شرعی مفہوم کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہاں لوگ جو ہے ان کو بدعت سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو اہل البدع، ان کے جو علماء ہیں، تو وہ لوگوں کو بہت عجیب عجیب جو ہے انداز سے، ان کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں ہیں کتاب و سنت کے، مگر وہ ایسے ٹیکنیکل انداز سے ان کو گھماتے ہیں تو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان تعریفوں کو سمجھ لے، کیونکہ دین سمجھنا چاہیے اصولوں سے، تو دین کے اصولوں کو سمجھ لینا، تو انشاءاللہ پھر انسان اللہ پاک کی توفیق سے گمراہی کو اور ہدایت کو پہچان سکتا ہے، پھر وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، شریعت سمجھ کر وہ نیا کام کرنا جس کی اصل یا جس کی مثال پہلے سے دین اسلام میں، قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، یعنی کسی نئے انداز سے یا نئے طریقے سے عبادت کرنا جو پہلے سے دین اسلام میں رائج نہ ہو، جس کی اصل موجود نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو، جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نہ سکھایا ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ دیکھیں کتنی آسان سی تعریف ہے، اور بہت سادہ سی بات ہے کہ عبادت کرنی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا اس طریقے سے۔ تو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، شریعت سمجھ کے ہم کہیں گے اچھا کام ہے، دین ہے، عبادت ہے، یہ تو ثواب ملنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا نیا کام ایجاد کر لینا، کوئی ایسا کام کرنا جس کی اصل موجود ہی نہ ہو، جس کی بنیاد ہی نہ ہو، اصل کے کہتے ہیں بنیاد کو، جس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، وہ نئے انداز سے عبادت کرنا، نئے طریقے سے عبادت کرنا جو پہلے سے رائج ہی نہ ہو، جس کی کوئی مثال ہی نہ ملتی اس طرح سے عبادت کرنے کی، تو یہ بدعت کہلاتی ہے، کہ وہ عبادت کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے وہ طریقہ، اس طریقے سے عبادت نہیں کی، تو وہ بدعت ہے۔ اب یہاں جو ہے نا وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں نا، اہل البدع کے لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اس طرح تو پھر ہر چیز بدعت ہے، صحابہ کے زمانے میں تو یہ قرآن بھی نہیں تھا جو آج تمہارے ہاتھوں میں، تو یہ قرآن بھی بدعت ہے، بخاری مسلم کرتے رہتے ہر وقت، حدیثیں کرتے رہتے ہو، تو یہ تو بخاری مسلم ابن ماجہ سیاہ ستہ کہاں تھی اس زمانے میں؟ تو سیاہ ستہ بھی بدعت ہے۔ یہ مسجدوں کے اندر جاتے ہو، یہ وضو خانے ہیں، یہ جو نا مائک پہ اوپر نماز اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہی ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، قالین لگے ہوئے ہیں، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، سب بدعتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ دیکھیں کس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہ دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے وہ کام کرنا جس کی اصل موجود نہ ہو۔ تو کیا قرآن کی اصل موجود نہیں تھی؟ قرآن تو موجود تھا۔ ہاں یہ ہے کہ جس انداز میں قرآن مصحف پرنٹ کیا ہوا آج ہمارے پاس مشینوں کی پرنٹنگ موجود ہے، اس زمانے میں وہ طریقے نہیں تھے، وہ وسائل دوسرے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام جو قرآن کی کتابت کرتے تھے وہ انداز مختلف تھا، ان کے لکھنے کا انداز مختلف تھا، آج کی طرح جو ہے نا وہ کتابی شکل نہیں تھی، مشینوں کی پرنٹنگ نہیں تھی۔ تو کیا یہ بدعت کہلائے گی؟ قرآن تو موجود تھا نا، سینوں کے اندر موجود تھا، صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود تھا،
لیکن آج کل دور جدید آ گیا تو اس کی پرنٹنگ اچھے انداز سے ہوگی، مشینوں سے ہوگی۔ یہی معاملہ احادیث کا بھی ہے، احادیث تو موجود تھیں، لیکن آج کے دور کے اندر محدثین نے جو محنت کر کے احادیث ابواب کے اندر ترتیب دے دیا، ابواب مقرر کر لیا، حدیث کی کتابیں الگ الگ بنا لی، ان کی پرنٹنگ ہو گئی، پبلشنگ ہو گئی، آج ہمارے پاس اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے کتابوں کی صورت میں موجود ہے، ان کی اصل موجود ہے، بنیاد موجود ہے، احادیث موجود تھی۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو وہ ان کی لکھائی نئے طریقے سے آ گئی بس۔ اب وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اب مسجد کیا موجود نہیں تھی؟ عبادتیں نہیں ہوتی تھی، خود جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، دروس و نصیحت عہد رسالت میں نہیں ہوتے تھے، نماز ادا نہیں ہوتی تھی، سب ہوتے تھے۔ لیکن آج زمانہ تبدیل ہو گیا، آج الیکٹریسٹی ہے، گرمی کے لیے پنکھے ہیں، روشنی کے لیے لائٹیں ہیں، آواز پہنچانے کے لیے مائک سسٹم ہے، وضو خانے ہیں، اس میں کون سی بدعت کی بات آ گئی؟ ان کی اصل تو موجود ہے نا مسجد کی۔ تو یہ ایک اس طرح یہ گمراہ کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات وہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بھی دوسری بات یہ ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتی نا تو اپنی غلط عقائد کو یا غلط اعمال کو، غلط عبادتوں کے جو طریقے ہیں، بدعتیں ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ایک نئی تقسیم بناتے ہیں، ایک کہتے ہیں بدعت سیئہ، ایک ہے بدعت حسنہ۔ کہتے ہیں سیئہ بدعت وہ ہوتی ہے جو بری بدعت ہے، جو قابل مذمت ہے، جو گناہ ہے، جو تم لوگ ہر وقت بدعت کرتے رہتے ہو نا، یہ بدعت سیئہ کے بارے میں، بدعت سیئہ ہے۔ ہم جو بدعت کرتے ہیں بدعت حسنہ ہے، کیونکہ وہ تو اچھا عمل ہے نا، وہ اچھا عمل ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو کہتے ہیں دو بدعت ہوتی ہیں، ایک بری بدعت، ایک اچھی بدعت۔ یہ ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک چال ہے، حربہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا کہ ایک بدعت اچھی ہے، ایک بدعت بری ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں بتایا کہ ایک بدعت اچھی ہوگی، ایک بدعت بری ہوگی، بری بدعت سے بچ جانا، اچھی بدعت کو اختیار کر لینا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کی بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر طرح کی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ ایک بدعت اچھی ہے، ایک بدعت بری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے اوپر نعوذ باللہ الزام ہے، جس کی حقیقت کے اوپر غور و فکر کیا جائے نا تو یہ الزام ہے۔ کس طرح؟ الزام اس طرح ہے کہ اگر ہم یوں سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک بدعت اچھی بھی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، کیا حرج ہے میلاد منانا، کیا حرج ہے 11ویں کرنا، کیا حرج ہے فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا، نیکی ہے نا، اچھی بات ہے، عبادت ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے نہیں کی تو کیا کوئی حرج نہیں ہے، آج ہم کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں نا، کوئی بری بات تو نہیں کر رہے، اچھی بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے لوگوں نے نہیں کی اور تم لوگ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے۔ تو پتہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی تو موجود تھے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا، اچھی طرح نہیں پہنچایا، کچھ باتیں رہ گئیں۔ میلاد منانے کا جو ہے نا وہ حکم یعنی اچھا تھا، اچھا یعنی اچھا عمل ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو بتا کے نہیں گئے، آج کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ یقین رکھنا، یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس زمانے میں نہیں تھا لیکن ہے تو اچھی بات نا، آج ہم لوگ کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اس زمانے کے لوگ یعنی اس سے محروم ہو گئے، یہ تھی عبادت، اس عبادت سے صحابہ محروم تھے۔ تو محروم کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک ہے، کتنی الفاظ ادا کرنا نا زبان سے مشکل ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں یہ۔ تو یہ بہت ٹیکنیکل انداز سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکی اللہ الحمدللہ دین مکمل ہے، کوئی ایسی نیکی باقی نہیں بچی جو اللہ کے نبی نے نہ سکھائی ہو صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو۔ تو جو صحابہ کرام نے عمل کر لیا، جو محفوظ ہو گئی وحی کے اندر، کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر، وہی دین ہے۔ جو اس زمانے میں دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سنت کو بھی سمجھا الحمدللہ، تعریف اور مفہوم بدعت کو بھی سمجھا۔ ٹھیک ہے، سنت کی ضد بدعت ہوتی ہے، سنت کی ضد بدعت ہے، سنت ہدایت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ سنت جو ہے وہ نیکی ہے، بدعت وہ گناہ ہے۔ سنت ہدایت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، جنت میں لے کے جاتا ہے۔ بدعت گناہ کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جو سیدھا جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، سنت قدیم ہوتی ہے،
سنت قدیم ہوتی ہے اور بدعت جدید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو حجت الوداع کے موقع پہ الفا والے دن یہ آیت نازل ہوئی اور دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دین پہنچا دیا، احکامات سکھا دی، حج کے مناسک بھی سکھا دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا سفر شروع ہوا اور پھر آپ کی بیماری شروع ہوئی، اسی منزل موت میں آپ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت برکت نازل فرمائے۔ تو آپ نے دین کو اپنی زندگی میں مکمل کر دیا، حیات طیبہ کے اندر آپ نے صحابہ کرام تک دین کو پہنچا دیا۔ تو جو سنت ہے نا وہ قدیم ہے، موجود ہے پہلے سے، یہ مطلب ہے کہ سنت قدیم ہے، سنت اللہ کے نبی کے زمانے سے موجود ہے اور محفوظ ہے، مکمل ہو گئی ہے، اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو بدعت ہے وہ جدید ہوتی ہے، یعنی بدعت بعد میں بنائی جاتی ہے، اس میں جدت آتی رہتی ہے، نئی نئی ترقیاں ہوتی رہتی ہیں، نئے نئے بدعتیں آتی رہتی ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ بدعتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جبکہ سنت ہے اس میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، سنت کے اندر اضافے کی یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ بدعت کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بدعت کے اندر نئے نئے طریقے آتے رہتے ہیں، جبکہ سنت میں ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو سنت قدیم ہے، بدعت جدید ہے، اور سنت محفوظ ہے، مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی امینڈمنٹ، آلٹریشن، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بدعت جو ہے وہ اس کے اندر اضافے ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سنت جو ہے نا وہ توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کتاب و سنت کے حکم پہ رک جانا ہوتا ہے، جو کتاب و سنت میں آ گیا بس، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جبکہ بدعت کے اندر جو ہے وہ توقیفی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر تو جو ہے نا وہ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں، ان کے گمراہ جو لیڈرز ہیں، علماء ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ اپنی خواہش نفس سے اور جو ہے نا وہ دنیاوی جو ہے نا وہ مفادات کی خاطر نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جگہ رکے ہوئے نہیں ہوتے، توقیفی نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی ضرورتوں کے مطابق، اپنے مفادات کے لیے، اپنی لالچ کے لیے، دنیاوی جو ہے نا فائدوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ نیا کام کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ بدعت جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے، جبکہ سنت توقیفی ہے۔ توقیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رک جانا، بس یہ عمل ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ختم، یہ عبادت ہے، عبادت ایسے کرنی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا معاملہ ہے کہ ان کی خواہش نفس، ان کی دنیاوی مفادات کے لیے وہ نئے نئے طریقے سے نئے نئے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نئی نئی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سنت توقیفی ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو سنت بھی مکمل ہو گئی، جب دین مکمل ہو گیا تو سنت بھی مکمل ہو گئی۔ جبکہ بدعت میں اضافے چلتے رہتے ہیں، تو بدعت ایک نئی اختراع ہے اور ایجاد ہے، نئی اختراع، نئی ایجاد، اس سے مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو بدعت میں اضافے چلتے رہتے ہیں۔ بدعت کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ کبھی شیطان سکھاتا ہے، کبھی کوئی گمراہ حاکم نئی بات نکال کے لے آتا ہے، کوئی گمراہ حکمران جو ہے نا وہ نئی بدعت نکال لیتا ہے، یا کوئی گمراہ امام ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی مذہبی رہنما ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نئی چیز نکال لیتا ہے، کوئی نیا حکم بتا دیتا ہے، نئی بات سکھا دیتا ہے۔ کبھی رسم و رواج، کبھی نفس کی خواہشات، کبھی کوئی مخصوص حالات و واقعات، کبھی جہالت، سنت کا علم نہ ہونا، یہ جہالت کا سبب بنتا ہے، اور جہالت بدعت کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھے کہ بدعت ایجاد کیسے ہوتی ہے۔ بدعت ایجاد ہوتی ہے، شیطان سکھاتا ہے، کبھی کوئی گمراہ حاکم نئی بات نکال لیتا ہے، کبھی کوئی گمراہ جو امام ہے یا کوئی مذہبی رہنما ہے، کوئی حضرت جی ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی مرشد ہیں، وہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ کوئی جو ہے نا لوگوں کے اکابرین جن کو لوگ بڑی جو ہے نا عزت دیتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا اہل البدع کے جو علماء ہیں وہ جو ہے نا وہ نئی چیز نکال کے لے آتے ہیں۔ کبھی رسم و رواج، معاشرے کی ضرورتیں، کبھی نفس کی خواہشات، کبھی دنیاوی مفادات، کبھی کوئی مخصوص حالات و واقعات، یہ سب جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ بدعت کی وجہ بنتی ہیں۔ جہالت، سنت کا علم نہ ہونا، یہ جہالت کا سبب ہے، اور جہالت بدعت کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے نا وہ مکمل کی کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور یہ کیسے بدعت ایجاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے نہیں بتاتے، میں وہی نازل کرتا ہوں تو تمہیں دین سکھاتے ہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں سکھاتے۔ دین کی باتیں، کیسے معاملات، کیسے عبادتیں، سنت، یہ خود نہیں سکھاتے اپنی طرف سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہی بیچتا ہوں تو میری وہی کی میرے حکم کے مطابق یہ سکھاتے ہیں۔ تو اصل میں جو سنت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، وہی کی خبر۔ تو قرآن بھی محفوظ ہے الحمدللہ، صحیح احادیث کی صورت میں سنت بھی محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں نازل ہوئی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، ہوشیار رہنا، دیکھو خبردار رہنا، آگاہ رہو، جان لو، علم حاصل کر لو کہ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب کی مثل ایک اور چیز بھی، یعنی مجھے کتاب بھی دی گئی قرآن، اور اس کی مثل ایک اور چیز یعنی سنت، حدیث۔ تو مجھے کتاب بھی دی گئی، سنت بھی دی گئی، حدیث بھی دی گئی۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث جو ہے نا وہ محفوظ کی ہے، روایت کی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں بے شک تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے تمسک کرو گے، ان کو تھام لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور ایک میری سنت۔ تو یہ سنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدعت جو ہے وہ جسے میں نے بتایا کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، گمراہ حاکم بنا لیتے ہیں، گمراہ امام، مذہبی رہنما وہ ایجاد کر لیتے ہیں، جبکہ سنت ایجاد نہیں ہوتی ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جو قدیم ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے۔ تو یہ ہو گئی الحمدللہ سنت اور بدعت کی تعریف۔ اب یہ کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ حکم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ جو سنت کے اوپر عمل کریں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بدعت کا حکم کیا ہے کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، ایسا نہیں ہے، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو بدعت سے بچنا ہے، سنت کو اختیار کرنا ہے، سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا حکم ہے کہ سنت کو اختیار کرو، یہ راستہ تمہیں اتباع سنت کا راستہ جنت میں لے کے جائے گا۔ بدعتوں سے بچو، بدعتوں کے اوپر چل جاؤ، بدعتیں کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور انجام برا ہوگا، جہنم ہے۔ تو یہ اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ احادیث ہیں انشاءاللہ، تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا کہ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کے راستے پہ چلا، اتباع سنت کو تھام لیا، وہ تو چلا گیا جنت میں، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کو نہیں مانا، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، نئے طریقوں سے عبادتیں کر لی، بدعتوں میں لگ گیا، گویا اس نے خود جہنم میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور میں نے حدیث ابھی بتائی، امام حاکم رحمہ اللہ نے جو بیان کی، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تو تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان پہ عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسری میری سنت۔ تو یہ سنت کا حکم ہے کہ سنت کو تھام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ہمیں نصیحت کی، ایک خطبہ عنایت کیا، وعظ فرمایا، اور وہ ایسا وعظ تھا، ایسی نصیحت تھی کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہت لمبی حدیث ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کا آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو آپ نے آخری حصے میں اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ یاد رکھے کہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے فعلیکم بسنتی،
و سنتی خلفاء المہدیین الراشدین، کہ تم نے میری سنت کو، میرے طریقوں کو اختیار کر لینا ہے، اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقوں، ان کا طریقہ وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، تو تم نے یعنی کہ سنت کو تھام لینا ہے۔ تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے، اس اختلافات کے دور میں تم نے میری سنت کو تھام لینا ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے، میری سنت پہ عمل کر لینا ہے، میری سنت پہ عمل کرنے کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے، اس پہ مضبوطی سے جم جانا ہے، رک جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دانتوں سے دھاروں سے مضبوطی سے تمسک کرنا ہے، پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا، پھر آپ نے ان کو ڈرا بھی دیا، صحابہ کرام کو ہوشیار کر دیا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ آپ نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، سمجھ لو اچھی طریقے سے اس مسئلے کو، کہ دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے، پیدا کرنے سے بچ جانا، دین کے اندر نئی نئی بدعتیں کرنے سے بچ جانا، کیونکہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یا یہ نہیں فرمایا کہ بدعت دو طرح کی ہیں، ایک اچھی ہوگی ایک بری ہوگی، اچھی کو اختیار کر لینا کوئی بات نہیں، بری سے بچ جانا، فرمایا نہیں، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، فرمایا کہ پس ہر بدعت گمراہی ہے، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بدعت گمراہی ہو، ایک بدعت اچھی ہو، ایک بدعت اچھی اور بری، ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ ہر قسم کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اور ہر بدعت جو ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ بدعت سے بچ جانا، بدعت سے بچ جانا اور سنت کے اوپر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی مشہور احادیث ہیں اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا دیتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے جو ہے نا فرمان مبارک کے، حدیث مبارک کے ارشاد کیا ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، ایک اور حدیث کے اندر ابن ماجہ کی روایت میں دوسرے الگ الفاظ سے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ دین میں نئی چیزوں سے بچنا، کہ اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھی ایک بری، بدعت حسنہ سیئہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کا ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ حمد و ثنا کے بعد یاد رکھنا کہ سب سے بہترین، سب سے خیر والی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت یا سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین کام، سب سے برے کام دین کے اندر نئی بات کو، نئے طریقوں کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی ایجاد شدہ چیز وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری بات بتا کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کا ایک اثر نقل کیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ لوگوں یاد رکھنا کہ تمام کی تمام بدعتیں گمراہی ہیں، تمام کی تمام بدعتیں گمراہی ہیں، خواہ بظاہر لوگوں کو وہ اچھی ہی کیوں نہ لگیں، لوگ کہیں ہاں اچھی تو ہیں، کیا حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ وہ نیا کام ہے، وہ بدعتیں ہیں، ان کے حرج ہونے کے لیے، گناہ ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ وہ بدعت ہے، بس اس کے آگے ہم نے رک جانا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ اس لیے سمجھ لیں اچھے طریقے سے دین کا اصول کہ تمام کی تمام بدعتیں گمراہی ہیں، خواہ وہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی کیوں نہ لگیں، مگر وہ گمراہی ہے۔ اور آخری حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سنت کو سمجھیں، سنت کو اختیار کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کے مطابق عبادتیں کریں، اعمال کریں، اور ہم بدعتوں سے بچیں، بدعتوں کو سمجھیں، ان سے دور ہو جائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی، سنت پہ عمل کرنے کی۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔